آخری آیت جو ہے اس پر غور کریں گے، اور آخری آیت ہے متی 22 باب کی 14 آیت، لکھا ہے کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ یہ پوری تمثیل جو مسیح خداوند نے بیان کی، اگر اس کو پہلی آیت سے آپ پڑھیں تو آپ پوری اس کہانی کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل بیان کی کہ بادشاہ جس کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے اپنے بہت سارے بیل اور بہت سارے بکرے چھترے ذبح کیے، ایک بڑی ضیافت تیار کی، اور جو مہمان جن کو بلایا گیا تھا، جن کو انویٹیشن دیا گیا تھا، جن کو کارڈ دیے گئے تھے، ان کو بلانے کے لیے نوکروں کو بھیجا کہ ضیافت تیار ہے، آؤ اور اس ضیافت میں شامل ہو جاؤ، اس کھانے میں شامل ہو جاؤ، اس خوراک میں شامل ہو، میری خوشی میں شامل ہو۔ اور جب نوکر ان کو بلانے کے لیے گئے تو بہت سارے لوگوں نے بہانے لگائے کہ ہم نے زمینیں لی ہیں، ہم نے بیل لیے ہیں، ہم ان کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور مختلف طرح کے عذر بنا کر انہوں نے شادی میں آنے سے انکار کیا۔ اور بہت سارے جو بلائے ہوئے تھے انہوں نے نوکروں کو مارا پیٹا اور ان کو بے عزت کیا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے لشکر کو بھیج کر ان کے شہر کو تباہ کر دیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت اس بادشاہ کی شادی میں کن لوگوں کو مدعو کیا گیا، کن لوگوں سے اس شادی گھر کو بھر دیا گیا، اس مہمان خانہ کو بھر دیا گیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور موڑوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرو، ان لوگوں کو جو ددکارے ہوئے ہیں، جو نکالے ہوئے ہیں، جن کو کوئی پسند نہیں کرتا، جن کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جاؤ ان لوگوں کو اکٹھا کرو تاکہ میرے بیٹے کی شادی میں شامل ہوں اور وہ اس مہمان خانے کو بھر دیں۔ لیکن میرے عزیزو، وہاں پر ایک ایسا شخص بھی تھا جو شادی میں تو آ گیا، لیکن شادی کا لباس نہیں پہنے ہوئے۔ بے شک وہ موڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں، بے شک وہ آوارہ گرد ہیں، بے شک وہ قوموں اور قبیلوں سے نکالے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کو شادی کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے تو ان کو باقاعدہ شادی کی ڈریسنگ میں ہونا ضرور ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ تمثیل اشارہ کس طرف کرتی ہے، یہ تمثیل کس بات کے بارے میں ہمیں سکھاتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے خداوند اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کنانی عورت خدا یسوع مسیح کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کو شفا دیجئے، تو اس نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں، میں ان کے لیے بلایا گیا ہوں، میں ان کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے بڑی سخت بات سنی خدا یسوع مسیح کے منہ سے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو کہا کہ خداوند میں شفا لے کر جاؤں گی۔ کلام لکھا ہے کہ کتے بھی مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔ اور جیسے کل آپ نے ایک مثال سنی اس صوبیدار کی جس نے اپنے بیٹے کے لیے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ میرے خادم کو شفا دیجئے، وہ بیمار ہے لیکن میں اس قابل نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے جائے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، بلائے ہوئے کون ہیں؟ وہ اسرائیل، وہ خدا کے لوگ جن کے لیے خداوند آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا تاکہ ان کے لیے اپنی صلیب بلیدان کرے اور ان کو رہائی دے۔ بے شک آج کا وقت ہے، کلام مقدس کا جو پلان اور منصوبہ ہے بنائے عالم سے، وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے 3:16 میں سکھاتی ہے یوحنا 3:16 کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے۔ تو خدا دنیا کے لیے اس پلان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن خاص طور پر اسرائیل کو فوکس کر رہا ہے۔ اسرائیل جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جن سے خدا شروع سے پیار کرتا ہے، جن سے خدا نے محبت کی، اور داؤد سے خدا نے کہا، زبور میں لکھا ہے کہ اگر وہ گناہ کریں گے تو میں انہیں چھڑی سے ماروں گا، اگر بدکاری کریں گے تو کوڑے سے سزا دوں گا، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گا، میں ان کی رہبری اور رہنمائی کروں گا۔ اور داؤد سے خدا نے کہا کہ جب تک سورج اور چاند ہے تیرا تخت اسی طرح قائم اور دائم رہے گا، کیونکہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ سو خدا اسرائیل کے ساتھ وعدے کرتا ہے اور ان کو نبھاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم انہی کے وسیلہ سے ہم بھی بچائے جا رہے ہیں، کیونکہ جب خداوند نے اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا کہ جو کوئی ایمان لائے،
جو کوئی اس سے مراد میں اور آپ اور پوری دنیا کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ، تمام ممالک کے لوگ، جو بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور میرے لیے صلیب پر اس نے اپنی جان دی ہے، خداوند اسی کو بچائے گا اور اسی کو بادشاہی کے بیٹوں میں شامل کرے گا، بادشاہی کے فرزندوں میں شامل کرے گا، اور وہی اس ضیافت میں شامل ہوں گے۔ میرے عزیزو، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں یا بلائے ہوئے وہ لوگ، کلام میں لکھا بہت سارے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو بلائے ہوئے ہیں، جن کے لیے سارا انتظام کیا گیا ہے، جن کے لیے سارا پلان اور منصوبہ بنایا گیا ہے، وہ انکار کریں گے، لیکن جو غیر قوموں کے لوگ ہیں وہ شامل ہو گئے۔ کل میں متی میں پڑھ رہا تھا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سارے آپ سے بادشاہی لے کر غیر قوموں کو دے دی جائے گی اور وہ اس میں شامل ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج غیر قوم کے لوگ خداوند کے کلام کو قبول کر رہے ہیں، غیر قوم کے لوگ خداوند کے لیے خدمت کا کام کر رہے ہیں، غیر قوم کے لوگ معجزات اور ان کی زندگی میں معجزات رونما ہو رہے ہیں، بہت ساری روحوں کو بچا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئے ہیں، لیکن جو بادشاہی کے فرزند ہیں وہ بادشاہی سے باہر ہیں، جو بادشاہی کے بیٹے اور بیٹے ہیں، جو بائی برتھ نسل در نسل خداوند کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اسرائیل کی وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں آج بھی خداوند سے دور ہیں، آج بھی خداوند کے کلام سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو خدا کے لوگ اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو اسے قبول کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے جس نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ میرے عزیزو، آج کوئی تفریق نہیں رہ گئی، کوئی مائنس، کوئی مذکر کچھ نہیں رہ گیا، کچھ اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی خداوند کے کلام کو قبول کرتا ہے، جو بھی خداوند کے کلام کی باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ اسے بادشاہی کے فرزند، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں ابا اور باپ کہنے کا حق بخشا ہے، سو تم میراث کے وارث بھی ہوئے۔ آج خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ بادشاہی میں بلائے گئے لوگ، کلام میں لکھا بلائے ہوئے تو بہت سارے ہیں پوری دنیا، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ برگزیدہ ہیں، بہت کم لوگ جو ہیں وہ خدا ان کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی عبادات منعقد کی جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے پنڈال لگائے جاتے ہیں، لیکن وہاں کلام سن کر زندگی پانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہزاروں اور لاکھوں کی بھیڑ ہوتی تھی، لیکن ان میں سے زندگی پانے والے بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کی نکتہ چینیاں کرنے والے، اس کی غلطیاں پکڑنے والے، بہت سارے اس کو پکڑوانے والے ساتھ اس کے چلتے تھے، اور بہت سارے لوگ اس کے کلام میں سے غلطیاں نکالنے والے ہوتے تھے، بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرنے والے ہوتے تھے، اور بہت سارے لوگ روٹیاں کھانے والے ہوتے تھے، لیکن بہت چند لوگ جو مکمل طور پر خدا ان کو پیار کرتے تھے اور اس کے پیچھے چلتے تھے۔ میرے عزیزو، بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ وہ کون سے برگزیدہ لوگ ہیں؟ وہ کون سے خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں؟ جیسے داؤد کے لیے خداوند نے کہا کہ میرے دل کے مطابق میرا بندہ داؤد مل گیا۔ پریز گاڈ۔ یہ صرف بائبل میں ایک ہی دفعہ ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خداوند نے کہا کہ میرے دل کے مطابق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو خداوند کی پرستش کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ روح ہے، سچائی ہے، اور چاہتے ہیں کہ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے لوگ اس کے پاس آئیں، اس کے قدموں میں جھکیں اور اس کی عبادت اور پرستش کریں۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے، کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ان برے ایام میں ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں، ہم اپنے وقت میں سے وقت نکالیں، ہم اپنے ان تمام حالات میں جس بھی سچویشن میں چل رہے ہیں ہم ہمیشہ اس کا شکر کریں۔ پالوس کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر حال میں خوش رہو، ہر حال میں خوش رہو، چاہے وقت اچھا ہے یا برا ہے، اس کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں، اس کے پاک روح کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم ان برگزیدوں میں شامل ہو جو تھوڑے ہیں، بہت سارے نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، اس دروازے سے داخل ہونے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی رویا آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ خدا ان کے روح نے مجھے یہاں سٹاپ کیا۔ میں جب چند مہینے پہلے 7 ڈے کی فاسٹنگ میں تھا، 7 دن کے روزے میں تھا، اور میں اپنے کمرے میں بند تھا، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے بالکل سیپریٹ، اور میں ان کے ساتھ نہ بات، نہ ملنا ملانا، کچھ نہیں، نتھنگ، صرف اپنی دعا کے لیے میں بیٹھتا تھا۔ تو ان دنوں میں خداوند نے مجھے ایک رویا دی۔ میں نے کہا خداوند، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پر تیرے لوگ ہیں اور کہاں پر ابلیس کے لوگ ہیں۔ میں نے خداوند سے پاک روح سے ڈیمانڈ کی، میں نے ریکویسٹ کی
کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ جہاں آج تک ہم کلام مقدس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو گناہگار ہیں وہ ہیل میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور خداوند کے لوگوں کی جگہ کون سی ہے۔ تو خداوند کے روح نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج تجھے دکھاتا ہوں۔ اور پورا دن میں 7 ڈے فاسٹنگ میں کمرے میں تھا، ہر وقت دعا میں اور پرستش اور گیت، بس 2 ہی چیزیں تھیں میرے پاس۔ تو جب میں گھٹنا نشین تھا، زمین پر بیٹھا ہوا، میں دعا صبح کے ٹائم میں نے خدا ان سے ریکویسٹ کی پاک روح سے کہ خدا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب شام کی دعا میں بیٹھا، پریئر میں 4 بجے کا ٹائم تھا، میں گھٹنا نشین تھا، تو میں دعا کر رہا تھا، تو خداوند کے پاک روح نے ایک دم جب مجھ پر ہیوی ہوا اور میرا پورا جسم پسینے سے شرابور اور پوری باڈی شیک کر رہی ہے، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، تو پاک روح مجھ سے ہم کلام ہو، اس نے کہا کہ چل میں تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں خداوند کے لوگ ہیں اور جہاں پر ابلیس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو کلام مقدس میرے سامنے تھا اور میں آنکھیں بند کر کے اس کلام کو بھی دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے آنکھیں بند کی اور خداوند کے حضور جھکا ہوا تھا تو خداوند کے روح نے مجھے اٹھا لیا وہاں سے، اور میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ میں زمین سے اٹھا ہوں اور زمین مجھ سے دور جا رہی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زمین مجھ سے دور جا رہی ہے اور میں اوپر اٹھتا جا رہا ہوں، اور مجھے خداوند کا پاک روح بہت ساری جگہوں سے، بہت ساری عجیب و غریب جگہوں سے، پہاڑوں، وادیوں سے، سمندروں سے، پانیوں سے گزار کر ایک ایسے مقام پر لے کر گیا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس کے آگے ایک بہت خوبصورت گراؤنڈ بنا ہوا ہے، اور اس گراؤنڈ کے اندر جب ہم اترے میں نے دیکھا کہ قریب دونوں دروازے لگے ہیں۔ ایک دروازہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے اوپر فلاورز ہیں اور بہت خوبصورت ہے، 2 آگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں، 2 عورتیں کھڑی ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور ان کو ویلکم کر رہی ہیں جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں، اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اور ایک دوسری طرف دروازہ ہے جو بڑا سادہ سا ہے اور کوئی اس کے اوپر اتنی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اور بڑا وہ جسٹ سمپل سا دروازہ ہے، لیکن وہ بھی دونوں دروازے سامنے ہیں۔ تو مجھے پاک روح نے سوال کیا، کویسچن کیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہ دونوں دروازے ہیں، تو کس دروازے کو ڈیسائیڈ کرو گے آپ جانے کے لیے؟ تو میرے دل نے کہا، جسمانی سوچ تھی میری، میں نے کہا خداوند میں یہ جو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں چلے پہلے ادھر سے سیر کرتے ہیں، یہ جو دروازہ ہے چلو اس میں بعد میں جاتے ہیں۔ تو پاک روح نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلیں، اور جب ہم اس دروازے کے پاس گئے تو ان عورتوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور دروازہ ہمارے لیے کھولا اور ہم اندر چلے گئے، اور وہاں سامنے ایک بڑا سا خوبصورت سا بینچ لگا ہوا ہے، ٹیبل ہے، اور اس کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہے، اور وہ اس کے آگے ایک بڑی ساری کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اور جب اس نے کتاب کھولی تو پاک روح سے ہم کلام ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ کس کو لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جسٹ اس کو صرف سیر کروانے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اور اس نے کہا اس کا نام نہیں ہے آنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن یہ صرف سیر کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب میں وہاں اندر گیا تو میں نے کہا یہ تو واقعی خدا کے لوگوں کی جگہ اور بڑی خوبصورت ہے اور بڑا یہ تو بہت ہی اچھی جگہ، اور میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں اس جگہ کو۔ لیکن جسٹ اگلے ہی لمحے، جسٹ اگلا سٹیپ جو تھا، جب وہاں سے اس کتاب والے شخص سے ہم آگے نکلے تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ جی عابد بھائی ذرا مائک بند کر دیں پلیز، ذرا یہ شور آپ سنیں غور سے، اس رویا کو سنیں، یہ آپ کے لیے، آپ ڈسٹرب نہ کریں، پلیز مائک بند کر دیں۔ بھائی عابد صاحب پلیز مائک بند کریں، مائک بند کریں پلیز۔ مائی گڈنس، بھائی عابد، بھائی عابد میری آواز سن۔ جی 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 اوکے جی اوکے، تھینک یو جی۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلا ہی لمحہ جب ایک دم مجھے پتا چلا کہ میں آسمان سے نیچے گرا دیا گیا ہوں، اور ایک بڑا پہاڑ ہے، اور وہاں جب میری نظر نیچے پڑی
تو وہاں رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور مان رہا تھا، دیکھ رہا تھا یار اس کو میں نے فلان جگہ پر دیکھا ہے، میں نے فلان جگہ پر دیکھا ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو بڑی اچھی پوزیشن تھی اس کے پاس، یہ بڑی سیٹ تھی اس کے پاس، یہ تو بڑا عہدہ تھا اس کے پاس، یہ تو بڑے نوکر چاکر تھے، اور میں کچھ لوگوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک دم میں شاکڈ ہو گیا کہ اے پاکرو مجھے تو لے کر کہاں ہے اور میں کہاں پہنچ گیا ہوں؟ اور وہاں آگ کے پہاڑ جل رہے ہیں اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، جگہ بہ جگہ مختلف وہاں پر بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پہاڑ، اور وہاں کچھ بہت زیادہ آگ جل رہی ہے، کہیں پر کم جل رہی ہے، کہیں پر لوگ چلا رہے ہیں، اور لوگ توبہ کے لیے خدا ان سے محنت کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں ایک موقع اور دیجئے۔ لیکن وہاں جو ہیل کا فرشتہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور میں اندر سے اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خوبصورت دروازہ جو ہے یہ بڑا ایمانداروں کے لیے دروازہ ہے اور بڑی یہ خوبصورت جگہ اندر ہوگی، لیکن یہ باہر سے بہت خوبصورت ہے، لیکن اندر اس کے یہ جہنم کا سارا منظر نظر آ رہا ہے۔ اور لوگوں کی چیخو پکار سن کے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور اس آگ کی تپش کو میں اپنے بدن پر محسوس کر رہا تھا کہ میں واقعی کسی بڑی بری جگہ پر ہوں۔ اور میں نے درخواست کی پاکرو سے، اے پاکرو پلیز مجھے یہاں سے نکال لیجئے اور مجھے واپس لے جائیے۔ اور اس نے کہا کہ تھوڑی سیر کرو اور دیکھو ذرا۔ میں نے کہا نہیں، بس میں نے کر لی۔ اور جب میں واپس آیا تو پھر جب واپس اسی جگہ پر اس دروازے سے باہر آئے تو وہاں ایک جب چھوٹا دروازہ تھا، تو میں نے کہا میں اب اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس طرف جاتے ہیں۔ اور جب اس دروازے کو کھولا تو وہاں پر بھی میں نے ایک بڑا کتاب والا شخص دیکھا جو وائٹ ڈریس میں بیٹھا تھا اور بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا تھا، اور اسی طرح اس نے بھی کویسچن کیا تھا۔ اس نے کہا یہ سیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، اس رویا میں نے دیکھا کہ ہم آگے گئے ہیں، اور وہاں پر ایز یوزل، کیونکہ باہر سے وہ دروازہ خراب تھا، اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اندر اس کے خوبصورتی کی انتہا تھی۔ دنیا میں نہ تو ہم تصور کر سکتے ہیں اس طرح کے اس منظر کو، اور نہ ہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس قدر خوبصورت وادی اور اس خوبصورت وہاں پرندوں کا اڑنا، اور مور اڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور خوبصورت جانور وہاں ہرنیاں چوکیاں بھر رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں، اور تمام طرح کے خوبصورت پرندے وہاں پر اڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور چہچہا رہے ہیں، اور ان وادیوں سے گزرتا ہوا مجھے پاک روح لے کے جا رہا ہے آگے۔ تو میں وہیں پر خوش ہو گیا، میں نے کہا واہ پریز گاڈ، خداوند تیرا شکر کہ تو نے اتنی خوبصورت جگہ اب ایمانداروں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے پاک روح نے مجھ سے کہا کہ انتظار کر، ابھی ہم اس مقام پر ہم ایک اور بڑے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے جا کر، جو بالکل گولڈن تھا، اور گولڈن بہت بڑا سونے کا دروازہ تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو آلریڈی بہت خوبصورت ہے جس جگہ سے ہم آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا چل میں تجھے وہ جگہ دکھاتا ہوں جو برا نے لوگوں کے لیے تیار کی، جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے عزیزو، خوبصورت بڑے فرشتے جنہوں نے اس دروازے کو کھولا، اور ہم جب اندر گئے ہیں تو وہ جگہ نور کی تجلی سے پر تھی، اور میری آنکھ وہاں کھل نہیں رہی تھی۔ اس قدر خوبصورت جگہ اور اس قدر نور ہی نور ہر طرف، اور خوبصورت گھر اور محل بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک گھر کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان تختیوں پر لکھا ہوا ہے یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کو ہوئی کہ یہ، اور وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ میرے بہت سارے جاننے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی طور پر، تو میں خوش ہو رہا ہوں۔ پریز گاڈ، خداوند تیرا شکر ہو۔ اس شخص نے تو بڑے دکھ اٹھائے ہیں دنیا میں، یہ شخص تو بڑی مشکلات سے گزرا ہے، یہ شخص تو بڑے برے حالات میں رہا ہے دنیا میں، اور یہ لیکن خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اور میں ساری چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے اندر، اور ان لوگوں کی کہانیاں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ یہ شخص کو میں نے دیکھا تھا، یہ بہت ہی مشکل حالات میں تھا، اس کے بچے بہت مشکل حالات میں، لیکن یہ خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں، ان برے حالات میں بھی، اس غربت میں، اس تنگ دستی میں بھی خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں پر، اور لیکن میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکا اور نہ کسی کو بلا سکا، لیکن میرے عزیزو خدا ان کا روح مجھے دکھاتا رہا، اور آخرکار وہاں سے میرا تو نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا پاک روح مجھے یہیں پر چھوڑ دے، بس دنیا کی اینڈ ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، ابھی وقت نہیں۔ خداوند کا روح جب مجھے واپس لے کر آیا تو میری آنکھ کھلی،
تو پہلا منظر بھی مجھے یاد آیا اور دوسرا منظر بھی یاد آیا، اور میں نے خداوند کا شکر کیا کہ خداوند تیرا شکر ہے۔ کلام میں لکھا اس نے یہ جگہ وہ ہے جہاں خداوند کے برگزیدہ رہیں گے۔ بلائے ہوئے تو بہت سارے ہیں، بہت سارے بلائے ہوئے ہیں، لیکن برگزیدہ خداوند کے لوگ اس مقام پر رہیں گے۔ تو میرے عزیزو، میں نے جب وہ جگہ دیکھی تو میرا جسمانی ذہن بھی بھول گیا، میرا جسمانی سوچ جو تھی وہ بھی پریشان ہوگی۔ جب خوبصورتی کو دیکھا تو میں نے اس طرف اپنے آپ کو اٹریکٹ کیا، لیکن جو خوبصورتی نہیں تھی اپنے آپ کو اس طرف نہیں۔ تو مجھے خداوند کے روح نے بتایا کہ تو انسانی سوچ میں سوچ رہا ہے، انسانی جسم میں رہتے ہوئے سوچ رہا ہے، لیکن روحانیت یہ ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ یہ دروازہ بے شک اتنا خوبصورت نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے پیچھے ایمانداروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ خوبصورتی جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، لوگ اس طرف بھاگتے ہیں، دنیا کے زیادہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا آخر موت ہے، موت کی گھاٹیوں میں جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی ایسی ہی ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن میں نے اس رویا سے اس سبق کو سیکھا، اس لیسن کو اپنی زندگی کے لیے پیوست کر لیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے۔ اس کے بعد شاید میری زندگی میں جو کمی بیشی تھی اور بھی میں نے اسے اور بھی زیادہ پیوریفائی کر دیا، اور بھی زیادہ کلیئر کیا، اور خداوند سے دعا کی کہ خداوند مجھے اپنے ساتھ چلنا سکھا، خداوند مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلنا سکھا، تاکہ خداوند میں اس جگہ پر جو جگہ تو نے ایمانداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، خداوند میں اس جگہ پر دوبارہ آ سکوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ سکوں۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ ایمانداروں، آج اس دروازے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم سب خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم سب دنیا داری کی رنگینیوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنا وقت نکالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آج وقت ہے کہ اگر مجھے خدا نے وہ رویا دی اور میں نے رویا آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن ہم ہر روز وہ رویا کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، ہر روز خداوند کے وچنوں میں، خداوند کے کلام میں ہم ان تمام باتوں کو سیکھتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آئیے آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم ان برگزیدوں میں شامل ہو جائیں، بلائے ہوئے میں شامل نہ ہوں۔ کلام میں لکھا ہے بلائے ہوئے تو بہت سارے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو برگزیدہ قوم، برگزیدہ نسل، برگزیدہ خاندان میں شامل کریں۔ بے شک یہ تھوڑے ہیں، اس طرف مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن ہم اس برگزیدہ قوم میں شامل ہو جائیں، برگزیدہ خاندان میں شامل ہو جائیں۔ آج خدا نے آپ کو وقت دیا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو اپنی رویا بتائی ہے، میں نے حقیقت میں، اور یہ میرا 1 گھنٹے کا ٹور تھا، 1 گھنٹہ میں دعا میں بیٹھا رہا، اور 1 گھنٹے کے بعد خدا جب مجھے واپس لایا تو میرا جسم شیک کر رہا تھا ایسے ہی، اور میں سجدہ ریز ہو گیا اور خداوند کے حضور پھر گڑ گڑا کے رو کے آنسوں کے ساتھ دعا کرتا رہا کہ خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے مانگیں کہ خداوند مجھے ان برگزیدہ لوگوں میں شامل کر۔ اگر میرے اندر کوئی کمی، کمزوری ہے تو خداوند آج تو اسے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ تو ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ۔ خداوند تو سب کچھ ہے، تو ناممکنات کا خدا ہے۔ اپنے مائک بند رکھیں گے اور دعا کریں گے اپنے لیے۔ آج اس رویا کے وسیلہ سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، خداوند کے کلام کو سمجھیں اور جانیں کہ برگزیدوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو خوبصورتی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو تنگ دروازے سے لے کے جائیں، جو آپ کو کھینچتا نہیں ہے، صرف آپ کو زندگی دیتا ہے۔ پریز گاڈ۔ دعا کریں کنٹینیو۔ اگر آپ زمین پر بیٹھے ہیں تو گھٹنا نشین ہو جائیں، اگر نہیں گھٹنا نشین ہو سکتے تو اپنے قدموں پر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خدا ان کو آدر دیں، اس کو ویلکم کریں، پاک روح کو ویلکم کریں، تاکہ وہ آپ کی زندگی میں آج وہ تمام بڑے معجزات کرے اور آپ کو ان برگزیدوں میں شامل کرے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اپنی اپنی جگہ پر دعا کریں اپنے لیے۔ پریز خدائے قدوس، خدائے ذوالجلال، خدا یسوع، اے یہوہ پاک خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں
तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन, क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन अपना जलाली और कभी हाथ बढ़ा और मदद कर, तू मुहाफ़ज़त और निगहबानी कर। आज तेरे लोग जो खुदावंद दुनियादारी में खुदावंद मसरूफ़ हैं और दुनिया के कामों में बिजी हैं, खुदावंद उनकी मसरूफियात को उनकी ज़िंदगी से कम कर और वो खुदा तेरी तरफ रुजू लाएं। वो हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए, वो बर्रा ने जो जगह उनके लिए तैयार कर रखी है उस जगह पर जाने के लिए, ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हमें इस बरगजीदा खानदान में शामिल कर ले। खुदा अगर हमारी कमियां और कमजोरियां हैं तो खुदा तू उनको अपने ऊपर ले ले, क्योंकि खुदा कलाम लिखा अपना बोझ खुदा उनके ऊपर डाल दो, ओ वही उसे संभालता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा तेरे लोगों के लिए जितने यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनके लिए और उनके घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा अपना जलाली और कभी हाथ बढ़ा मदद कर, मुहाफ़ज़त और निगहबानी कर, ताकि खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ओ हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र करते हैं।